میکسیکو کی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں کار حادثے میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی ایجنٹوں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مبینہ طور پر CIA کے لیے کام کرنے والے اہلکاروں نے شمالی ریاست چہواہوا میں منشیات کی مشتبہ لیبارٹریوں پر چھاپے میں حصہ لیا تھا، اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی پہاڑی سڑک سے پھسل کر پھٹ گئی۔ وینزویلا میں انسانی حقوق کے گروپوں نے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی اسکیم ختم ہونے والی ہے، جو صرف 9 ہفتوں سے نافذ ہے۔ قیدیوں کے حقوق کی تنظیم فورو پینال کا کہنا ہے کہ ملک کی قومی اسمبلی کے ذریعے لائے گئے عام موافقت کے قانون کے تحت تقریباً 500 سیاسی قیدیوں کو رہا کیا چکا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی جیل میں ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے تعطل کے عمل کے درمیان غزہ میں 20 سال سے زائد عرصے میں اپنے پہلے انتخابات ہفتے کے روز ہوئے، لیکن صرف ایک شہر میں بکھرے ہوئے علاقے کی آبادی کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے۔ یہ انتخابات وسطی غزہ کے دیر البلاح شہر میں ہوئے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں تقریباً 2 سال سے اسرائیلی بمباری کے دوران سب سے کم تباہی ہوئی ہے۔ اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے فلسطینی اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات بھی مقبوضہ مغربی کنارے میں ہوئے، جس میں حکمران جماعت فتح کے ساتھ بڑے پیمانے پر مایوسی پائی جاتی ہے۔ دیر البلاح غزہ آج صبح سویرے سلامہ بدوان ان کی اہلیہ اور بیٹی نے 2 حصوص کے بعد پہلی بار ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وسطی غزہ کے دیر البلاح میں ایک پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا۔ توری سالہ نے کہا کہ وہ اتنی طویل غیر حاضری کے بعد ووٹ ڈالتے ہوئے بہت خوش ہیں اور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کی بیٹی، جو حال ہی میں 39 سال کی ہوئی ہے، اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈال سکتی ہے۔ میکسیکو کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2 وفاقی ایجنٹ انسداد منشیات کے ایک چھاپے کے سلسلے میں ایک کار حادثے میں مارے گئے، جن کے بارے میں بڑے پیمانے پر CIA کے افسران بتائے جاتے ہیں، میکسیکو کی سرزمین پر کام کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ میکسیکو کی سیکیورٹی کابینہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکی شہریوں میں سے ایک وزٹر اور دوسرا سفارتی پاسپورٹ پر ملک میں داخل ہوا تھا۔ ٹمبلر رج کینیڈا کے رہائشیوں کے نام ایک خط میں OpenAI کے CEO سیم آلٹمین نے کہا کہ انہیں شدید افسوس ہے کہ ان کی کمپنی ایک حالیہ اجتماعی فائرنگ میں مشتبہ شخص کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے 39 سالہ جیسی وان روڈسلار کو مشتبہ شوٹر کے طور پر شناخت کر ہلاک کیا تھا۔ وال، جس نے مبینہ طور پر 8 افراد کو رپورٹ کیا کہ OpenAI نے جون 2 بیان وس میں وین روڈسلار کے چیٹ GPT اکاؤنٹ کو بندوق کے تشدد میں شامل منظرناموں کو بیان کرنے پر پرچم لگایا اور اس پر پابندی لگا دی تھی۔ کمپنی کے عملے نے پولیس کو ریڈ کرنے پر بحث کی، لیکن بالآخر اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ بالآخر فائرنگ کے بعد کینیڈا کے حکام تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد دارالحکومت کی انتظامیہ نے ہفتے کی رات ہر قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی، جبکہ کاروبار کے اوقات میں بھی نظر ثانی کی۔ انتظامیہ نے کہا کہ فیض آباد کے علاوہ شہر بھر کے تمام بس سٹینڈز کام کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا کہ فیض آباد بس ٹرمنل اگلے نوٹس تک بند رہے گا۔ فلوریڈا میں ایک نئے سلوت نیریم کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی 38 کاہلیوں کی کشش کے منصوبہ بند افتتاح سے پہلے ہی موت ہو گئی۔ حکام نے پتہ چلا ہے ان ستنداریوں کو اورلینڈو میں سلوت ورلڈ میں ایک مستقل عوامی نمائش میں دکھانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو اس موسم بہار میں کھلنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر بعض پابندیوں میں نرمی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ ملک کی حکومت کو سابق صدر نکولس مادورو کی قانونی فیس کو پور کرنے کی اجازت دی جا سکے، جو جنوری میں امریکی افواج کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں نیویارک شہر میں وفاقی مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ مادورو کے وکیل بیری پولاک نے مین ہٹن میں مقیم امریکی ڈسٹرکٹ جج ایلون ہیلسٹین سے فروری میں کیس کو ٹاس کرنے کو کہا تھا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ کراکس میں حکومت پر قانونی فیس کی ادائیگی پر پابندی مادورو کے اپنی پسند کے وکیل کے قانونی حق کی خلاف ورزی ہے۔ کلائمیٹ ٹیک سٹارٹ اپ سرمایہ دارانہ ہوتے ہیں، ٹائم لائنز طویل ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجی کو اکثر اپنی نوعیت کا پہلا سمجھا جاتا ہے۔ مزید کیا ہے، ایک اہم قدر کی تجویز آلودگی سے نمٹ رہی ہے، ایک خارجی چیز جس کی بہترین قیمت مارکیٹ میں کم ہے۔ یہ وہ خصوصیات نہیں ہیں جو سٹاک چننے والے پسند کرتے ہیں، اور پھر بھی عوامی بازار آب و ہوا کے ٹیک سٹارٹ اپس یا کم از کم ان میں سے کچھ کے لیے گرم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔
سامسنگ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے شیشے سے پاک 3D ڈسپلے کو دوبارہ متعارف کرانے کی تیاری کر سکتا ہے، جو کہ ممکنہ گلیکسی ایس الٹرا سمیت مستقبل کے گلیکسی اسمارٹ فونز پر پہلے ظاہر ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں نیچر میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کمپنی PSSEH کے ساتھ شراکت میں ایک نیا ڈسپلے اپروچ تیار کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے امریکی حکام کے ساتھ اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا دور منعقد کیے بغیر ہی اسلام آباد سے روانہ ہونے کے بعد امریکی وفد کا پاکہ منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عراقچی نے اسلام آباد میں پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کرتے ہوئے دن گزارا، لیکن ایران کا موقف ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا خواہاں نہیں ہے۔ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے تہران نے بھی آمنے سامنے بات چیت کی درخواست کی عوامی سطح پر تردید کی تھی۔ کراچی اسکیم 3 میں پانی کی ایک بڑی لائن میں تیراکی کے دوران بہہ جانے کے بعد ڈوب کر جہاں بہک ہونے والے 11 سالہ لڑکے کو نکالنے کے لیے امدادی کارکنوں نے ہفتہ کو مسلسل دوسرے روز سرچ آپریشن کیا۔ زاہد محمد خان نامی یہ لڑکا جمعہ کو دوپہر 2 بجے قریب لزر گارڈن کے قریب اسکیم 30 میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کبیسی کی لائن میں تیرے کے دوران بہہ گیا۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے بجلی کی لائنوں کی بحالی اور مرمت کے کام کے باعث 6 اپریل کو متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ نوٹس کے مطابق سرفراز گرڈ فیڈر سے منسلک علاقوں میں شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی، جن میں یوسف چکوال، اعجاز ٹیکسٹائل، یونیلیور، ابو بکر، غنی گیس، سرفراز، یعقوب، ARK، نشاط چونیاں، BRK، گولڈ میور، گولڈ کے شاہ زیور، محمد کے، اور تائل کے دوران بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ ٹیکسٹائل، راوی عمران اور ملحقہ علاقے۔ سامسنگ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے شیشے سے پاک 3D ڈسپلے کو دوبارہ متعارف کرانے کی تیاری کر سکتا ہے، جو کہ ممکنہ گلیکسی S8 الٹرا سمیت مستقبل کے گلیکسی اسمارٹ فونز پر پہلے ظاہر ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں نیچر میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کمپنی پوسٹ ایچ کے ساتھ شراکت میں ایک نیا ڈسپلے اپروچ تیار کر رہی ہے۔ چیری چائنا 2027 میں ٹیکو وی کی نقاب کشائی کی ہے، جس میں لچک اور ماڈیولر ڈیزائن کے ارد گرد بنی ایک نئی کثیر المقاصد SUV متعارف کرائی گئی ہے۔ ٹیکو V1 TP تصور کا پروڈکشن ورژن ہے، جسے 2000 میں پیش کیا گیا تھا اور یہ ایک قابل تبدیل کی نشستوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی معیاری شکل میں 7 نشستوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسے متعدد ترتیبوں میں دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے، بشمول کارگو، فوکسڈ اور پک اپ اسٹائل کنفیگریشنز، جو اسے ٹیکو لائن اپ میں سب سے زیادہ ورسٹائل ماڈلز میں سے ایک بناتا ہے۔ رائٹرز کی طرف سے دیکھی گئی ایک سفارتی کیبل کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اس بات پر توجہ دلانے کے لیے عالمی دباؤ کا حکم دیا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ چینی کمپنیوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں، بشمول اسٹارٹ اپ ڈیپ سیک، امریکی مصنوعی ذہانت کی لب سے دانشورانہ املاک چوری کرنے کے لیے، کیبل جو جمع کی تاریخ ہے اور دنیا بھر میں حفورانہ املاک چوری کرنے کے لیے وہ اپنے کی ہدایت سفارتی اور کونسلر پوسٹوں کو بھیجی گئی ہے۔ سفارتی عملے کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنے غیر ملکی ہم منصبوں سے مخالفت کرنے کے بارے میں خدشات کے بارے میں بات کریں۔ ایران پر امریکی بحری ناکہ بندی اسلامی جمہوریہ کی اہم اقتصادی راہداریوں کا گلا گھونٹ رہی ہے، جس سے تہران کو تیل کے ذخیرے کے بحران کا سامنا ہے اور اس کے شہری خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے دوچار ہیں۔ پھر بھی جب تک واشنگٹن مہینوں تک اپنی بحری ناکہ بندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایرانی معیشت کو مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہوگا، جس نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کو کمزور کرنے میں برسوں گزارے ہیں۔ یہاں ایک اور آتا ہے، اپنے گارڈ بوتھ سے بینیٹو مرانڈا ہننڈز نے پرجوش انداز میں ایک اور کار کو راتوں رات کار پارک میں لہرایا، لیکن جدید ترین گاڑی اس سے پہلے کی دوسری گاڑیوں کی طرح سیدھی گزری۔ واشنگٹن DC ڈونلڈ ٹرمپ، جن کا سیاسی کیریئر جزوی طور پر ریاستہائے متحدہ کے پریس کی تضحیک پر بنایا گیا ہے، بطور صدر اپنے پہلے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے میں شرکت کرنے والے ہیں۔ ہفتہ کی تقریب 19 اگست سے شروع ہونے والی دہائیوں پرانی روایت کو جاری رکھتی ہے، پھر بھی واشنگٹن DC میں منعقدہ بلیک ٹائی گالا ایک تفرقہ انگیز تقریب بنی ہوئی ہے۔
اسنیپ بت ایک ہندوستانی فوری طور پر گھریلو مدد کا آغاز۔ سسکیہانا وینچر کیپٹل کی قیادت میں ایک راؤنڈ میں تقریباً 400 ملین کی قیمت پر تازہ فنڈنگ اکٹھا کرنے کے قریب ہے، ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے۔ معاہدے کے بارے میں معلومات رکھنے والے 3 افراد کے مطابق بینک تقریباً $65 ملین اکٹھا کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ لوگوں میں سے ایک نے مزید کہا کہ راؤنڈ تقریباً $65 ملین یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مضبوط سرمایہ کاروں کی مانگ کمپنی کو ابتدائی منصوبہ بندی سے زیادہ رقم جمع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ایپل ٹیرف اور سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال کو نیویگیٹ کرتے ہوئے اے آئی میں مسابقتی رہنے کی دوڑ لگا رہا ہے، کمپنی کا مستقبل نئی قیادت میں تبدیل ہونے والا ہے۔ پیر کو ایپل نے اعلان کیا کہ جان ٹرنس اس سال کے آخر میں ٹم کک کی جگہ CEO کا عہدہ سنبھالیں گے۔ آپ وقت یا فوری پیغام چیک کرنے کے لیے اپنا فون کھولتے ہیں۔ اگلی چیز جو آپ کو معلوم ہے، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور آپ نے لامتناہی مشہور شخصیت کے ڈرامے، بلیوں کی ویڈیوز، خوفناک خبروں سے اثر انگیزی کی کہانیاں اور جو کچھ بھی الگورتھم نے آپ پر پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ذریعے سکرول کیا ہے۔ اگرچہ آپ شاید اس دماغ کو بحث کرنے والے مواد پر اپنا وقت اور توانائی ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ اگلے دن دوبارہ ایسا کرتے ہیں۔ ہر بڑی ٹیک کانفرنس کے تھیمز ہوتے ہیں، زیادہ تر اس قدر مبہم ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ اور کچھ بھی نہیں۔ 100 سے تک ٹوکیو 2024 کچھ مختلف کر رہا ہے 4 مضبوطی سے متعین ٹیکنالوجی ڈومینز، جن میں سے ہر ایک کو لائیو مظاہروں، نمائشی منزلوں کے لیے وقف اور ایسے سیشنز ہیں جن میں لوگ ان ٹیکنالوجیز کو عالمی سطح پر تیار کرتے ہیں اور ان کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ ٹیک کرنچ سوسائی ٹیک ٹوکیو 2024 کے ساتھ ایک آفیشل میڈیا پارٹنر کے طور پر شراکت داری کر رہا ہے، اور ہماری اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ ٹیم زمین پر ہوگی سوسائی ٹیک چیلنج سے ایک اسٹینڈ آؤٹ سیمی فائنلسٹ کا انتخاب کرے گی تاکہ ٹیک کرنچ ڈسرپٹ اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ 200 میں آگے بڑھے، جو ایک انتہائی باوقار لانچپا میں سے ایک ہے۔ یہ ہے فرش پر کیا ہے۔ سعودی عرب میں محققین نے ایک ایسا کالنگ سسٹم تیار کیا ہے جو نمک اور شمسی توانائی کا استعمال کر کے بغیر بجلی کے کام کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے بنائی ہے اور اسے روایتی ایئر کنڈیشننگ سسٹم پر انحصار کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ FO نے ہفتے کے روز کہا کہ پاکستان نے چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک مقامی سیٹلائٹ اور آپٹیکل کامیابی کے ساتھ لانچ کیا ہے، اسے ایک اہم سگنل قرار دیا ہے۔ پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اسپرکو نے اپنا مقامی ساتھ تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچن کیا ہے، جو ملک کی خلائی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سگنل کی نشاندہی کرتا ہے، اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا۔ اسرائیل کے حملوں میں جنوبی لبنان کے ضلع نباتیہ میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک پر دباؤ ڈالنا جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہفتے کے روز ایک بیان میں لبنان کی وزارت صحت امن کے ہنگم کامی کے آپریشنز کے مرکز نے کہا کہ یہمور الشقیق قصبے میں ایک ٹرک اور ایک موٹر سائیکل پر 2 اسرائیلی چھاپوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں زمین اور جائیداد کے تمام لین دین کے لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا ہے، جس کا مقصد قانونی تصدیق اور ریل اسٹیٹ کے معاملات میں شفافیت کو مضبوط بنانا ہے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے مطابق کسی بھی جائیداد کی فروخت، خریداری یا منتقلی مکمل کرنے سے پہلے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ابتدائی رول آؤٹ کے حصے کے طور پر سرٹیفکیٹ روپے کی رعایتی فیس پر پیش کیا جا رہا ہے، 900 محدود مدت کے لیے۔ وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک زائرین کے لیے دوبارہ کھلنے والی ہے، کیونکہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA نے موسم سرما میں 6 ماہ کی بندش کے بعد رسائی سڑک سے بھاری برف اور گلیشیئرز کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اونچائی پر واقع یہ جھیل سردیوں میں شدید برف باری کی وجہ سے ناقابل رسائی رہتی ہے۔ اب برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ حکام کو توقع ہے کہ راستہ صاف ہونے کے بعد سیاح دوبارہ رسائی حاصل کر لیں گے۔ اسلام آباد
مقامی عدالت نے ہفتہ کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI کی جانب سے صحافی فخر الرحمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ رحمان کو ایک روز قبل الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ 20 اپریل کو NCCI کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR کے مطابق صحافی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف غلط اور گمراہ کن معلومات کے 9 ملزمان میں سے ایک تھا۔